اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اردو ترجمہ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ پس کیا ہی اچھا کارساز اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ خلاصہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے پوری کوشش اور اخلاص کے ساتھ جدوجہد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے اور اسلام کو ایسا دین بنایا ہے جس میں انسان پر غیر ضروری سختی اور تنگی نہیں رکھی گئی۔ یہی دین دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو توحید اور اللہ کی اطاعت پر قائم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی اہل ایمان کا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر گواہ ہوں اور مسلمان پوری انسانیت کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند بنیادی اعمال کا حکم دیا ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ہر حال میں اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یعنی اپنی زندگی میں اللہ پر کامل بھروسہ اور اس کی اطاعت کو اختیار کرنا۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی مسلمانوں کا حقیقی مددگار اور سرپرست ہے۔ اگر مسلمان اللہ پر اعتماد کریں اور اس کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں تو اللہ بہترین مددگار اور کارساز ہے۔